گزارش کرنے لگا ہوں کہ جو ماشاءاللہ میں بچپن ہی سے دیکھ رہا ہوں اپنے کہ جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں، کراچی میں ہو یا کراچی سے باہر کسی شہر میں ہو، وہاں یہ شخصیت ہماری سرپرستی کے لیے ضرور موجود ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ایک ایسے سرپرست کے جو ماشاءاللہ دینی محافل کے حوالے سے بہت جانی پہچانی شخصیت، مذہبی اور سماجی شعبوں میں آپ کی بہت خدمات، حاجی حنیف طیب صاحب سے ملتمس ہو تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحبزادہ والا ذیشان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام شمع رسالت کے پروانوں، میرے محترم بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کی اس بابرکت تقریب کے انعقاد اور اس کو پوری دنیا میں دکھائے جانے کا اہتمام اشتراک سے کرنے پر عیدگاہ شریف اور ARYQ-TV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا اکیلے کا مبارکباد پیش کرنا تو شاید کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو لاکھوں کا افراد اس وقت دنیا بھر میں اس محفل کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، وہ سب دل کی اتھا گہرائیوں سے عیدگاہ شریف کے لیے بھی اور ARYQ ٹیلی ویژن کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے کہ نبی کا اس شان کے ساتھ ذکر سنانے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت اور یہ توفیق اسی طرح سے انہیں ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میرا دل کہتا ہے، میری ملاقات حاجی محمد یعقوب گاندھی صاحب سے بھی تھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آج ان کی روح بھی خوش ہوگی کہ ان کے بچوں نے کیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ARY کے ذریعے سے نعت خوانی کے فروغ کے لیے عالمی سطح پر جو کام کیا ہے، وہ ماشاءاللہ اجمیر شریف میں، پاک پتن شریف میں کہاں کہاں جا کر لنگر جاری کرتے تھے، ماشاءاللہ آج ان کی اولاد نے اس فیضان کو جاری کیا۔ اور ماشاءاللہ میں 40-50 سال سے 2-2 4-4 نعت خوان تلاش کرنے پہلے مشکل ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت ہے کہ پاکستان کے جس شہر جس گاؤں میں آپ تلاش کریں، ہزاروں سینکڑوں نعت خوان مل جائیں گے اور سب یا رسول اللہ کے ترانے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یقیناً یہ فیضان ہے۔ اور اب لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں تو عیدگاہ شریف کا ایک امتیازی نشان بن گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی سبق دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہی نعرہ ہمارا یہاں بھی ہونا چاہیے اور میدان محشر میں بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا۔ ہمارا نعرہ دنیا میں بھی یہی ہے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی یہی نعرہ ہوگا اور یہی نعرہ کام آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں یہ نعرہ نہیں لگاتے، اعلیٰ حضرت نے انہیں تنبیہ کرتے فرمایا امام احمد رضا نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بعد میں ماننے کو تو جب غرق ہی ہو رہا تھا تو فرعون بھی کہنے لگا کہ موسیٰ میں تیرے اللہ پر ایمان لایا، موسیٰ میں تیرے نبی ہونے پر میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج لے ان کی پناہ، کل نہ کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
یہ ماشاءاللہ محفل میلاد کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے پھر تھوڑی سی بات عیدگاہ شریف پہ کروں گا، کیونکہ عالمی شہرت کے حامل نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میرا آپ کا زیادہ وقت لینا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک عید الفطر بھی ہے اور ایک عید الاضحیٰ بھی ہے۔ عید الفطر میں اچھے کپڑے پہنے، نماز عید پڑھی، رشتہ داروں سے ملے، دودھ سویاں کھائیں، اور عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا، غریبوں کا خیال رکھا اور سب کو مبارکباد پیش کی۔ عید الفطر کا یہ نقشہ ہے، اور پھر اس کے بعد گھر پر بیٹھ کے آرام کرنے چلے گئے، گھومنے چلے گئے۔ عید الاضحیٰ کا نقشہ یہ کہ جانور خریدے، جانوروں کے ساتھ ہم مصروف رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا، پھر گوشت کو اپنے لیے بھی رکھا، رشتہ داروں کو بھی بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں میں بھی تقسیم کیا، اور اس کے بعد کھانا کھانے میں پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس عید کا ایک منظر بھی دیکھیے، آج کی جو عید میلاد النبی ہے، جھنڈے ذرا ہلائیے، ہر طرف چراغاں ہیں، ہر طرف جھنڈے ہل رہے ہیں، ہر طرف بیج لگے ہوئے ہیں، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف ریلی نکل رہی ہے، ہر طرف جلسہ ہو رہا ہے۔ تو عید میلاد النبی کی ایسی خوشی ہے کہ ہر آدمی مسکرا رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مبارکباد دے رہا ہے، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، اب تو 8-10 دن ہوئے ہیں، اب مہینوں تک یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ عید میلاد النبی ہمیں نبی سے محبت کا بھی پیغام دیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ محبت تو جب کامل ہوگی جب اطاعت رسول بھی کی جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپنایا جائے، اس کو بھی ان کی اطاعت بھی کی جائے، ان سے محبت بھی کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تحفہ دیا؟ عید کے موقع پر تحفے کی بات ہوتی ہے۔ حضور نے تحفہ دیا، ہر مسلمان کو اپنی اولاد کو سکھاؤ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک چیز۔ دوسری بات بتائی، اپنی اولاد کو سکھاؤ قرآن کی محبت اور قرآن کی احکام کی فرما برداری، اور اپنی اولاد کو سکھاؤ اہل بیت اطہار سے محبت۔ اور نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ان سے جس نے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو یہ تحفے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کہ ہمیں اس عید کے موقع پر کیا عہد کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ہمیں اپنی سب کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اگر اولاد کی تربیت نہ کی بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا، جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے نیکی کے کام میں تم خرچ کر دو، غریبوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر دو، کسی یتیم کی شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے خرچ کر دو۔ اگر نہیں کیا، چھوڑ کر چلے گئے، اولاد نے بعد میں اگر اس سے جوا بھی کھیلا، اس سے شراب بھی پی، آپ کا بھی حساب ہوگا۔ تو اولاد کی تربیت بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس عید میلاد النبی پر ہر ماں اور ہر باپ، ہر بہن اور بھائی یہ عہد کرے کہ چھوٹے کی پیار محبت سے تربیت کریں گے، شفقت کریں گے۔ شفقت کریں گے تو نعت بھی سنیں گے، شفقت کریں گے تو اپنی تقریر بھی سنیں گے، شفقت کریں گے تو چہرے پر نور بھی دیکھیں گے، شفقت ہوگی تو چہرے پر مسکراہٹ بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے آپ آج کے دن یہ ضرور عہد کریں کہ ہمیں اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو اولاد کی تربیت اچھی طرح کر کے نبی کو خوش کرنا ہے، اور ایسا کرنے سے یقیناً اللہ آپ کو دنیا میں بے شمار ایسی عزتیں اور برکتیں نوازے گا کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں گفتگو کے آخر میں عرض کر رہا ہوں، تیزی سے نعمت کے طور پر بھی عرض کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور ہم سب کے سمجھنے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں
چند دنوں پہلے وفاقی وزیر میرے گھر پر آئے. ظاہر میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک فلیٹ میں رہتا ہوں. کہنے لگے حاجی صاحب یہی گھر بس آپ کا یہی ہے؟ میں نے کہا یہی ہے. یہ پوری بلڈنگ آپ کی؟ میں نے کہا نہیں، یہ ایک فلیٹ میرا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو پیٹرولیم منسٹر رہنے کا فائدہ کیا ہو اگر چھوٹے سے اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے فائدہ جو ہوا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کے پیر صاحب سالگرہ کرتے، کراچی میں وہ رہتے تھے، انتقال فرما گئے. آپ کے پیر صاحب سالگرہ کرتے تو آپ انہوں کو کیا ہدایت دیتے ہیں؟ بولا پیر صاحب کی سالگرہ میں ہدایت یہ ہوتی ہے کہ حاجی بابا یعنی حنیف طیب جب بھی آ جائے تو میرے دائیں یا بائیں کی کرسی خالی کروا کے ان کو بٹھا دینا. میں نے کہا میں نے عزت کمائی ہے، تو ہمیں دنیا میں صرف عزت کمانی ہے، اور وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا میں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر غسل دیا ہے، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری دے کر آیا ہوں، تو یقیناً یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، اس لیے کہ میرے ماں باپ نے تربیت کرنے کی کوشش کی. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات جو کتابوں میں اتنی جلدی سے نہیں ملے گی، تحفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ کرم کرے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جائیں. اندر جا کر جب جالی پر آپ سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے تو بائیں ہاتھ پر آپ کے ایک پلر بنا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے پلر اور ایک ہوتا ہے بیم. ایک پلر ہوتا ہے اور ایک بیم ہوتا ہے. بیم جو بائیں ہاتھ پر اوپر ہے اس پر ایک سلام لکھا ہوا ہے. لوگ آج اس سلام کو مان لیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں. بائیں ہاتھ پر بیم پر شعر لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیکا یا اول خلق اللہ. اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے پیدا کیے جانے والے اے رسول، آپ پر صلاۃ و سلام. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی حنیف طیب صاحب